میں ہوں عبداللہ چٹھا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پولیٹیکل ویو۔ سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اور اینڈ میں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ بیسیکلی میں ایک لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو آج میں نے سوچا کہ آپ کو آج صدر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ صدر پاکستان کیسے بنتا ہے، اس کی کیا کیا اختیارات ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان میں 1947 سے 2024 تک کتنے صدور آئے ہیں اور کتنے بنے ہیں۔ چلیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے کہ صدر کی اختیارات کیا ہوتے ہیں۔ تو صدر جو ہوتا ہے وہ ہمارے ملک کا آئینی سربراہ ہوتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ صدر جو ہے وہ افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے، اور وہ اس کے پاس کتنے اختیارات ہوتے ہیں، وہ قانونی لحاظ سے کتنا سپریم کمانڈر ہے وہ الگ بات ہے، لیکن آئینی لحاظ سے جو ہے وہ صدر پاکستان افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے جی، جو صدر ہے وہ جمہوریت کے اتحاد کی علامت ہوتا ہے۔ ٹھیک، آگے آتا ہے جی، سپریم کورٹ کی طرف سے جتنے بھی شخص کو سزائیں سنائی جاتی ہیں، لیکن جو صدر ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے سنائی گئی سزائیں والے شخص کو سزا معاف کر سکتا ہے۔ مطلب کہ اگر کسی بھی شخص کو ملک کی سب سے بڑی عدالت سزا دے دیتی ہے تو اس کے بعد جو آخری اختیار ہوتا ہے وہ صدر کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو اس شخص کی سزا کو معاف کر سکتا ہے۔ اگلی بات ہے کہ جو وزیر اعظم ہے اس کی ایڈوائز پر ہی اب جو ہے صدر اسمبلیاں تحلیل کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارا جو سابقہ صدر ہے آصف علی زرداری، ان کے دور میں پہلے ہوتا تھا کہ جو صدر ہے وہ خود بخود اسمبلیاں تحلیل کر سکتا تھا، اس کی ڈیٹ بھی دے سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے دور صدارت میں یہ قانون ختم کر دیا کہ صدر اپنے خود بخود کر سکتا ہے۔ انہوں نے اب یہ نیا قانون بنایا کہ صدر جو ہے وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ہی اسمبلیاں تحلیل کر سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو پتہ تھا اور کچھ کو نہیں پتہ تھا، لیکن یہ معلومات سب کے لیے ہے۔ اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی سطح پر جو بھی قانون پاس ہوتا ہے وہ صدر اس پر دستخط کرتا ہے، لیکن اس میں دو آپشن ہیں۔ جب جو بل ہے یعنی کہ جو قانون ہوتا ہے وہ جب وزیر اعظم سائن کرتا ہے، اس کے بعد جب وہ صدر کے پاس آتا ہے تو اس میں دو آپشنز ہوتے ہیں۔ ایک آپشن ہوتا ہے کہ صدر اسی وقت اگر اس بل کو پڑھ کے دستخط کر دے تو وہ قانون جو ہوتا ہے ملک میں لاگو ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر صدر اس قانون سے متفق نہ ہو، اس قانون پر دستخط نہ کرے، تو کچھ ٹائم کے بعد، کچھ ٹائم لیمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ جو قانون ہے وہ خود بخود ملک میں لاگو ہو جاتا ہے، وہ قانون بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ صدر پاکستان کیسے بنتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا جو ایوان بالا اور ایوان زرین کس کو کہتے ہیں۔ ایوان بالا اور ایوان زرین کے جو منتخب نمائندگان ہوتے ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چاروں صوبائی اسمبلیز میں بھی جو ہوتا ہے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ کاسٹنگ ہوتی ہے۔ پھر دونوں ایوان یعنی کہ ایوان بالا اور ایوان زرین میں جب ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں اور جب چاروں صوبائی اسمبلیز میں ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں تو سارے ووٹ قومی اسمبلی میں اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر اعلان کیا جاتا ہے باقاعدہ کہ کون سا شخص صدر پاکستان منتخب ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ 1947 سے لے کر 2024 تک ہمارے ملک پاکستان میں کتنے صدر آئے ہیں اور کون کون صدر بنا ہے، ان کے نام کیا کیا ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں 18 صدر آئے ہیں، اور میں آپ کو تفصیل سے ان کے نام بھی بتاتا ہوں۔ جو پہلا صدر تھا اس کا نام تھا میجر جنرل سکندر مرزا، دوسرا صدر تھا جنرل محمد ایوب خان، جو تیسرا صدر آیا ہے اس کا نام ہے جنرل محمد یحییٰ خان، چوتھا صدر آیا ہے اس کا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو، پانچواں صدر ہے ہمارا فضل الہی چودھری، اس کے بعد ہمارا چھواں صدر ہے جنرل محمد ضیاء الحق، پھر ہمارا چھواں محمد ضیاء الحق، اور ہے ساتواں ہے غلام اسحاق خان، اور ہمارا آیا جی آٹھواں وسیم سجاد۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر آتا ہے جی سردار فاروق احمد لغاری، اس کے بعد 11ویں نمبر پہ آتا ہے جی ہمارا جسٹس ریٹائرڈ محمد رفیق تارڑ، اس کے بعد 12ویں نمبر پر ہے جنرل پرویز مشرف، لیکن 13ویں نمبر پر دوبارہ جو ہے جنرل پرویز مشرف ریٹائر ہو کے آتے ہیں صدر پاکستان کی سیٹ پر۔ اس کے بعد جو ہے 14ویں نمبر پہ ہے محمد میاں سومرو، پھر آتے ہیں ہمارے جو 15ویں نمبر پر صدر آصف علی زرداری، اور اس کے بعد پھر آتے ہیں 16ویں نمبر پر صدر ممنون حسین، پھر ہمارے دوبارہ آتے ہیں جو 17ویں صدر ہیں وہ ہیں ڈاکٹر عارف علوی، اور اس کے بعد جو ہمارے 18ویں صدر ہیں جو موجودہ صدر ہیں پاکستان کے جناب آصف علی زرداری۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، ساتھ میں کمنٹ بھی کیجیے گا۔ چلیے، جو آج میں نے آپ کو انفارمیشن دی، امید ہے یہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی، مفید ثابت ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔